کیا سہرش کی بات پر میں لرزا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں میں نے کہا نا کہ میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل جاؤں گا، سو یہ کام میرے لیے اتنا اہم ہے۔ اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں۔ اتنی دیر میں کبھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روکے رکھا۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی، اپنے آپ سے بھی بیزار ہونے لگتی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حسین جوانی دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ مجھے چاہنے والا کیوں نہیں ملتا، کوئی ایسا شخص جو میری اتنی تعریف کرے، میں نازاں ہو سکوں کہ واقعی میں بہت حسین ہوں، بہت دلکش ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتشی انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کی نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں تڑپ سا گیا۔ یہ چیخ سہرش کی تھی۔ راحت! یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگا، کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ وہ قبرستان میں بے ہوش ملی، ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی، سر سے فواروں کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ سہرش! سہرش! میں نے تڑپتے ہوئے اسے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفلر تھا، میں نے اس مفلر سے اس کا سر باندھ دیا۔ بہتا خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی، حسرت بھری نظریں میرے چہرے پر ڈالی۔ اس کے لب کپ کپائے، آواز لہرانے لگی۔ جان! جان! وہ یہاں ہی چھپا ہوا ہے۔ کون؟ کون؟ بتاؤ کون؟ میں نے آگ کی تپش نظروں میں لاتے ہوئے کہا، وہی آپ کا گھٹیا سوچوں والا دوست۔ سہرش کی زبانی فیاض کا نام سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس بے غیرت اور ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں چھپا ہے وہ؟ میں نے سہرش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کی تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا، سر پر موت کا بھوت سوار تھا۔ میں چیختے چیختے اسے پکارتا جا رہا تھا کہ باہر نکل ڈرپوک انسان، چھپ کر بیٹھا ہے، باہر نکل، تیرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دوں تب کہنا۔ میں نے اسے تلاش کرتے کرتے پورا قبرستان چھان مارا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تب میں سہرش کے پاس دوبارہ آیا، وہ درد شدت سے کراہ اور سسک رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلیاں دی اور کہا، جب تک میں اس خبیث انسان کو قتل نہ کر دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور کھنڈرات کی طرف لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چارپائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دل کو ایک چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین پر سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹا تھا، اگر زیادہ پھٹ جاتا تو شاید زندگی ہار جاتی۔ میں مسلسل اسے دلاسے دیتا رہا کہ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز پہچان لی اور بولی، راحت، دوسرے کمرے میں چھپ جائیں، بابا آ گئے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ دوسرے کمرے میں جا ایک بھاری وجود انسان اندر کمرے میں داخل ہوا۔ سہرش نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا، شاید وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ اسے شدید چوٹ پہنچی۔
بہت گھبرائی ہوئی ہو۔ ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، چھت سے گر پڑی تھی۔ سحرش نے سفید جھوٹ بولا تھا۔ کیوں جاتی ہو چھت پر؟ کہا تو ہے کہ باہر گھوم پھر لیا کرو، لیکن تم میرا کہنا نہیں مانتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو؟ بابا اس کے سر کی چوٹ کو دیکھتے رہے اور سحرش کا دھیان میری طرف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ باتوں کے دوران مجھے نکل جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں گری دیوار سے ہوتا ہوا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گھر نہ گیا، قبرستان میں ہی گھومتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ فیاض یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ رات بھر ایک ایک کونا دیکھ لیا، لیکن وہ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر میں گھر چلا گیا۔ گھر میں مکمل سکوت اور خاموشی تھی۔ میں بنا آہٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باقی کی رات سوچوں میں گزار دی۔ اس کا زخمی چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ محبتوں بھری یہ رات اذیتوں میں بدل گئی۔ آتش انتقام سے میرا دماغ پگھلتا رہا۔ رات کا ایک ایک لمحہ چیخ چیخ کر فیاض کا قتل کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں وحشت میں ڈوبا تڑپتا رہا، صبح ہونے کا منتظر رہا۔ اس خبیث نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، میرے پیار کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات نے کٹنا تھا سو کٹ گئی۔ صبح سویرے ہی میں فیاض کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اسی نے دروازہ کھولا۔ میری آتشی آنکھوں کی تاب نہ لا کر جھینک سا گیا۔ راحت، کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ آگ کی طرح سرخ دکھائی دے رہا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں اور بالکل اسی طرح اس کا سر پھوڑوں جس طرح اس نے میری سحرش کا پھوڑا، لیکن برداشت سے کام لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بھیانک سائے کا ہاتھ اپنے گریبان تک پہنچا دیکھا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اف خدایا، تم نے تو اپنے چہرے پر اس قدر وحشت ٹپکا رکھی ہے جیسے وہ بھیانک سایہ میرا ہی تھا۔ بہرحال اپنا موڈ درست کرو ورنہ خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا اور پھر چند لمحات ٹھہرنے کے بعد واپس گھر چلا گیا۔ اس نے کسی قسم کی بات نہ کی، صرف دیکھنے گیا تھا وہ کس روپ میں ملتا ہے۔ دن اپنے کام میں گزار دیا، بار بار دھیان رات والے واقعے کی جانب جا کر ٹھہر جاتا تھا۔ نہ جانے سحرش کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہو۔ اس بیچاری کا قصور صرف اتنا ہی تھا کہ وہ خوبصورت اور حسین تھی، ورنہ تو کئی جوان لڑکیاں گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف فیاض کا بھیانک روپ میرے قہر و غصہ میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ پوری طرح ترتیب دے رکھا تھا۔ اسے قبرستان میں لانا تھا، وہیں اسے ختم کر کے لاش کو کسی کڑے میں پھینک دینا تھا اور یہ مشہور کر دینا تھا کہ اسے چڑیلوں اسیفوں نے قتل کیا ہے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے تیز دھار خنجر بھی اپنی کمر میں باندھ دیا۔ انتظار تھا تو صرف اندھیرا پھیلنے کا۔ ادھر اندھیرا پھیلنا تھا، ادھر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینا۔ دن زیادہ لمبا نہ تھا، شب و روز سردیوں کے تھے۔ صبح سویرے ہی گاؤں کے گرد و نواح میں گہری دھند پڑ جاتی تھی اور یہی حال رات کی تاریکی میں بھی ہوتا۔ رات ہوئی تو میں فیاض کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر نہ تھا، پتا چلا کہ کہیں باہر ہی کھیتوں میں موجود ہے۔ اس کا گھر نہ ہونا مجھے مزید شک میں ڈال گیا۔ رات والا منظر دوبارہ نظروں کے سامنے ابھرنے لگا۔ یوں لگا جیسے وہ آج پھر سحرش کے گھر کا رخ کرے گا۔ سحرش کا خیال آتے ہی میں نے اپنا رخ قبرستان کی جانب کر لیا۔ قبرستان پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے بہادری سے کہا۔ فیاض میرے سامنے آ گیا۔ وہ خوف و ڈر میں بھیگا ہوا تھا، جسم میں کپکپاہٹ تھی، آواز میں لرزش تھی۔
مجھے دیکھ کر وہ جیسے حوصلہ مند ہو گیا، بولا شکر ہے تم آ گئے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ تم نے تو خواب میں کسی سائے کو اپنے قریب دیکھا تھا، اور میں نے حقیقت میں اسے دیکھا ہے، ایک لڑکی کو۔ وہ دیکھو درخت کی اوٹ میں کھڑی ہے۔ اس نے میری توجہ درخت کی جانب کروائی۔ میں نے درختوں کی اوٹ میں دیکھا، کچھ دکھائی دیا؟ مجھے شک محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے بڑا ڈرامہ کر رہا، کیونکہ میں نے بر وقت یہاں پہنچ کر اس گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ میرا ہاتھ کمر پر باندھے خنجر کی جانب بڑھتا گیا۔ میں نے اسے محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ اسے قتل کرنے لگا۔ اس کا کیا گیا؟ ڈرامہ میں نے شروع کر دیا۔ فیاض، تم سچ کہتے ہو، واقعی وہاں کچھ ہے، مجھے بھی وہ دکھائی دے رہی ہے۔ تم تو ڈرپوک واقعہ ہو، لیکن وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں نے خنجر نظروں کے سامنے کر لیا۔ وہ خوف و ڈر سے پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ میں نے پھرتی اور مہارت سے کام لیتے ہوئے ایک زوردار وار اس پر کر دیا۔ ایک بھیانک چیخ اس کے حلق سے نکل کر ویرانے میں گونجی۔ اس کے بعد اس نے حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ راحت، تم نے مجھ بے گناہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ میں بے قصور تھا۔ میرا تمہاری سرزنش سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہ تھا، لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ چند گھڑیوں کے لیے تڑپا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe our channel مسلم معلم آن لائن۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔